بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بہن بھائی بیٹے بیٹے، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج کی ویڈیو کا عنوان ہے کہ سیدنا حبیب بن نجار رحمۃ اللہ علیہ، جن کا ذکر ہے نا قرآن پاک کی تفسیر میں۔ سیدنا حبیب بن نجار رحمۃ اللہ علیہ کی ایمان فروز حقائق الروز الفائق میں ہے، ایک روایت میں ہے، کتاب میں ہے کہ الروز الفائق میں ہے کہ حضرت سیدنا حبیب بن نجار رحمۃ اللہ علیہ متقی، پرہیزگار، اولیاء کرام رحم اللہ میں سے تھے، یعنی بہت متقی تھے، پرہیزگار تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ رات بھر عبادت کیا کرتے، یعنی ساری رات عبادت کرتے تھے اور دن بھر روزہ رکھتے تھے، اور افطار کے لیے جو کچھ کھانا حاضر کیا جاتا وہ دوسروں کو دے دیتے۔ سبحان اللہ، یعنی روزہ افطار کرنے کے لیے جو بھی چیز ملتی وہ بھی لوگوں کو عنایت کر دیتے، اور خود ساری رات اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بھوکے ہی قیام میں گزار دیتے۔ جب صبح قریب ہونے کو آتی تو عاجزی و انکساری سے بھرے الفاظ میں عرض کرتے، میں غفلت کے سمندروں میں ڈوبا رہا، یعنی اللہ تعالیٰ کو عرض کرتے کہ میں غفلت کے سمندروں میں ڈوبا رہا اور گناہ کے میدانوں میں چلتا رہا، اپنی رسوائی کے دامن کو کھینچتا رہا، بدبختی کے جنگلوں میں حیران و سرکراں بھٹکتا رہا۔ یا اللہ، تیرے سوا کوئی سہارا نہیں، میں تیرے در کے علاوہ کوئی در نہیں پاتا کہ جہاں التجا کروں۔ یا الہی، یہ تیرا ذلیل، گناہ گار اور بیمار بندہ تیرے باب کرم پر حاضر ہے، سبحان اللہ، اور تجھ سے پناہ کا طلبگار ہے۔ ہائے میری ہلاکت و بربادی اگر تو نے مجھ پر رحم نہ فرمایا، اور ہائے میری طویل حسرت اگر تو نے مجھے معاف نہ فرمایا۔ پھر قرآن پڑھ لیتے۔ جب آپ رحمۃ اللہ نے انتقال فرمایا تو سورہ یاسین کی یہ آیت مبارکہ تلاوت فرما رہے تھے، انی ذلّا فی ضلال مبین، بے شک جب تو میں کھلی گمراہی میں۔ سبحان اللہ۔ صدر الفاضل سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تفسیر خزائن العرفان میں اس آیت مبارکہ کے تحت فرماتے ہیں کہ جب حبیب بن نجار نے اپنی قوم سے ایسا نصیحت آمیز کلام کیا تو وہ لوگ ان پر یک بارگی ٹوٹ پڑے اور ان پر پتھراؤ شروع کیا، یعنی لوگوں کو جب نصیحت کرنی شروع کی، تبلیغ کرنی شروع کی، لوگوں نے پتھراؤ شروع کر دیا، پتھر مارنا شروع کر دیا اور پاؤں سے کچلا، یہاں تک کہ قتل کر ڈالا۔ قبر ان کی ان تاقیہ میں ہے۔ جب قوم نے ان پر حملہ شروع کیا تو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے فرستادوں سے بہت جلدی کر کے یہ کہا، قبر میں فرشتوں کو جواب۔ تدفین کے بعد جب فرشتوں نے آپ رحمۃ اللہ سے ایمان کے متعلق سوال کیا تو آپ رحمۃ اللہ اس سے اگلی آیت مبارکہ تلاوت کی، انی آمنت بربکم فاسمعون قیل ادخلوا الجنہ قال جلیتکم یعلمون بما غفر ربی وجعلنی من المکرمین۔ مقرر میں تمہارے رب پر ایمان لایا تو میری سنو، اس سے فرمایا گیا کہ جنت میں داخل ہو، کہا کہ کسی طرح میری قوم جانتی جیسے میرے رب نے میری مغفرت کی اور مجھے عزت والوں میں کیا۔ صدر الفاضل سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تفسیر خزائن العرفان میں اس آیت مبارکہ کے تحت فرماتے ہیں، جب وہ جنت میں داخل ہوئے اور وہاں کی نعمتیں دیکھیں، حبیب بن نجار نے یہ تمنا کی کہ ان کی قوم کو معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے حبیب کی مغفرت کی اور اکرام فرمایا تاکہ قوم کو مسلم کے دین کی طرف رغبت ہو۔ یعنی جب ان کو جنت کی نعمتیں ملی نا تو انہوں نے عرض کی، انہوں نے یعنی محسوس کیا، دل میں کہا کہ کاش میری پیچھے والی قوم جنہوں نے مجھے پتھر مارے ان کو پتہ چل جاتا کہ جنت کیا چیز ہے، تاکہ وہ بھی نیک بن جاتے۔ جب حبیب قتل کر دیے گئے تو اللہ رب العزت کا اس قوم پر غضب اور ان کی عقوبت و سزا میں تاخیر نہ فرمائی گئی۔ حضرت جبرائیل کو حکم ہوا اور ان کی ایک ہولناک آواز سے سب مر گئے تو بہت برباد ہو گیا۔ سبحان اللہ، یہ کیسے عظیم لوگ ہیں جو اپنے محبوب حقیقی کے حضور مناجات کرتے رہتے تھے، دعائیں مانگتے رہتے تھے، جب لوگ سو رہے ہوتے تھے یہ عشق و محبت کا بھاری بوجھ اٹھاتے۔
جب رات کے طریقی چھا جائے، جنہیں دیرا چھا جائے تو خوش ہوتے ہیں کہ آج رات کو بات ہوگی اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں گے تو مزہ آئے گا۔ جب پچھلی رات جب معافی مانگتے ہیں نا اللہ سے، توبہ کرتے ہیں، اس وقت جو مزہ آتا ہے نا، جب آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، وہ مزہ دنیا کی کسی چیز میں نہیں ہے۔ جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، پچھلی رات اٹھتے ہیں، کچھ نہیں اٹھتے ہیں، یہ سرور لینے کے لیے اٹھتے ہیں کہ اللہ سے معافی مانگیں گے۔ جو غرور کرتے ہیں نا اپنی عبادت پر، وہ غرور میں مارے جاتے ہیں۔ جو گنہگار ہوتے ہیں نا، پچھلی رات اٹھتے ہیں۔ یہ عشق و محبت کا بھاری بوجھ اٹھاتے ہیں۔ جب رات کی تاریکی چھا جائے تو خوش ہو جاتے ہیں۔ یہی لوگ کل جنت الخلد میں نعمتیں لوٹیں گے، یعنی ہمیشہ کی جنت میں نعمتیں ان کے پاس ہوں گی، اور اپنے محبوب حقیقی کے وجہ کریم کا جلوہ دیکھیں گے۔ سبحان اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کے زیارت کریں گے۔ ان کی شان قرآن پاک یوں بیان فرماتا ہے، اللہ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یعنی اللہ کے ولیوں کو کوئی ڈر خوف نہیں ہے۔ سن لو، بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہے نہ کچھ غم ہے۔ ولی کون ہے؟ صدر الفاضل سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تفسیر خزائن العرفان میں اس آیت مبارکہ کے تحت فرماتے ہیں کہ ولی کی اصل ولا سے ہے، جو قرب و نصرت کے معنی میں ہے۔ ولی اللہ وہ ہے جو فرائض سے قرب الہی حاصل کرے اور عطایت الہی سے مشغول رہے، انہوں فرائض نہ چھوڑے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ نفلوں میں جائے، سنتوں میں جائے، سنتے بعد کی بات ہے، نفل اس کے بعد کی بات ہے۔ اصل چیز فرائض ہے۔ فرائض کا مطلب حکم ہے، جو حکم دیا گیا ہے اس کو نہ چھوڑے۔ جیسے روزہ فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، جو طاقت رکھتا ہو زمانے کے مطابق، اور نماز فرض ہے۔ ہم تو ایسی نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں، ہم نے فضول ہی سمجھا ہے۔ نماز فرض ہے، یہ حکم ہے اللہ کا، یعنی اور حکم کی فرائض کی بھی بندی کریں۔ جو ولی اللہ ہے وہ ایسے کرتے ہیں، جو فرائض سے قرب الہی حاصل کرے اور طاعت الہی میں مشغول ہے، جن اللہ کی ہر بات مانے اور اس کا دل نور جلال اللہ کی معرفت میں مستغرق ہو، یعنی ڈوب جائے، اللہ کی محبت میں ڈوب جائے۔ جب دیکھے کہ دلائل قدرت الہی کو دیکھے، اور جب سنے اللہ کی آیتیں ہی سنے، یعنی جب کوئی بات سنے تو اللہ کی بات سنے، فضول بات نہ سنے، اور جب بولے تو اپنے رب کی ثنائی کے ساتھ بولے، یعنی جب بھی بولے اللہ کی بات کرے، اللہ والوں کی بات کرے، فضول نہ بولے۔ ہم ایسے فضول میں گپیں مارتے رہتے ہیں، فضول میں ایک دوسرے کا مذاق کرتے رہتے ہیں، یہ فضول چیزیں، ان کا فائدہ نہیں ہے کوئی بھی۔ اور جب حرکت کرے تو اطاعت الہی میں حرکت کرے، جب حرکت بھی کرے تو اللہ کی اطاعت میں کرے، ورنہ خاموش رہے۔ اور جب کوشش کرے، اسی عمل میں کوشش کرے جو ذریعہ قرب الہی ہو، ان کوئی بھی کام کرے وہ کرے جس سے اللہ کا قرب حاصل ہو، اور اللہ کے ذکر سے نہ تھکے، جن اللہ کا ذکر کرتے ہوئے اللہ کرتے ہوئے تھکے نہ، ہر وقت اللہ کے ذکر سے اس کی زبان تر رہے، وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ گالیاں نکالتا رہے، غیبت کرتا رہے، چغلی کرتا رہے، دل میں بغض رکھے۔ ان لوگوں کے پاس ولایت پھٹکتی بھی تھی، جو بغض رکھتے ہیں، نفرت رکھتے ہیں، کینہ رکھتے ہیں، حسد رکھتے ہیں، پھر کہتے ہیں ہمیں نیک ہے، اور چشمے دل سے خدا کے سوا غیر کو نہ دیکھے، یعنی کسی غیر چیز کو نہ دیکھے، فضول چیز کو نہ دیکھے۔ یہ صرف اولیاء کی ہے۔ جب بندہ جب اس حال پر پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا ولی و ناصر اور معین و مددگار ہوتا ہے،
متکلمین کہتے ہیں ولی وہ ہے جو اعتقاد صحیح مبنی پر دلیل رکھتا ہو اور اعمال صالحہ سجد کے مطابق بجا لاتا ہو۔ بعض عارفین نے بتایا کہ ولایت نام ہے قرب الہی اور اللہ ہمیشہ اللہ کے ساتھ مشغول رہنے کا۔ جب بندہ اس مقام پر پہنچتا ہے تو اس کو کسی چیز کا خوف نہیں رہتا۔ جو اللہ سے لگا لیتا ہے نا اسے کسی چیز کا خوف نہیں ہوتا، کسی چیز کا ڈر نہیں ہوتا ہے۔ جو سچا ہوتا ہے، ڈر تو جھوٹوں کو ہوتا ہے نا، سچوں کو کیا ڈر ہے؟ وہ سچا ہوتا ہے، کبھی جھوٹ نہیں بولنا، فریب نہیں کرنا، کسی کا حق نہیں مارنا، اسے کس چیز کا ڈر ہے؟ نہ کسی چیز شے کے فوت ہونے کا غم ہوتا ہے، کوئی چیز چھین جائے گی وہ بھی غم نہیں ہوتا۔ ہم تو 4 پیسے چھین جائے، کوئی چیز چھین جائے جنہیں پریشان ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا ولی وہ ہے جس کو دیکھنے سے اللہ یاد آ جائے، سبحان اللہ۔ یہی طبری کے حدیث میں بھی ہے۔ ابن زید نے کہا ولی وہ ہے جس میں وہ صفت ہو جو اس آیت میں مذکور ہے، الذین آمنوا وکانوا یتقون، یعنی ایمان و تقوی دونوں کا جامعہ ہو۔ بعض علماء نے فرمایا کہ ولی وہ ہے جو خاص اللہ کے لیے محبت کرے۔ اولیاء کی یہ صفت احادیث کثیرہ میں وارد ہوئی ہے۔ بعض اکابر نے فرمایا ولی وہ ہیں جو ملامت سے قرب الہی کی طلب کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کرامت سے ان کی کارسازی فرماتا ہے، یا وہ جن کے ہدایت کا برہان یا ان کے دلیل کے ساتھ اللہ کے فیل ہو اور وہ اس کا حق بندگی ادا کرنے اور اس کے خلق پر رحم کرنے کے لیے وقف ہو گئے، یعنی اللہ کی ڈیوٹی کے لیے اللہ کی ڈیوٹی کرتے ہیں اور کچھ نہیں کرتے۔ یہ معافی اور عبادات اگرچہ جدا گانا ہے لیکن ان میں اختلافات کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ ہر ایک عبادت میں ولی کی ایک ایک صفت بیان کی گئی ہے جس سے قرب الہی حاصل ہوتا ہے۔ یہ تمام صفات اس میں ہوتی ہیں۔ ولایت کے درجے اور مراتب میں ہر ایک بقدر اپنے درجے کے فضل و شرف رکھتا ہے۔ تو بہن بھائیو، بیٹے بیٹی، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے اور ابھی تک اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی کر لیں اور بیل کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ میری آنے والی اچھی سے اچھی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ جو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔